بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو سیریز جس پہ میں کام کر رہا ہوں، سپلٹ ان مسلمس آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اس کی آج 5ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. تو کل کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیڈ ایک نیوز آ جاتی ہے فائنلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. مدینہ میں موجود تمام مسلمانوں پہ ایک قسم کی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. امہات المومنین سے لے کے تمام اصحابہ، جو اصحاب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، سبھی غمزدہ ہوتے ہیں. عمر جو پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت نہیں بھی ہے تو ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے، وہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور تلوار اپنی میان سے باہر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. غصے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ، خبر ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. اور علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سکتے کے عالم میں چلے جاتے ہیں یہ خبر سن کے. عثمان غنی شہر میں نہیں ہوتے، آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں وہ، اور ایک کیوس کی سچویشن ہوتی ہے. ایک تو دکھ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، پھر وہ ایک نیا مذہب، ایک نیا لیڈر، اور وہ لیڈر دنیا میں نہیں رہا. تو اس کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے وے فارورڈ کیا ہوگا. خیر، اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لیڈرشپ شو کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں. علی کو کام ڈاؤن، حضرت عمر کو کام ڈاؤن کرتے ہیں، اور آپ یہ خطاب کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کے اس خطاب کے بعد لوگوں کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے اور یہ ہو چکا ہے، اور جتنی جلدی اس کو تسلیم کیا جائے گا اتنا بہتر ہے. دوسری طرف آپ کی جو آخری آرام گاہ ہے، وہ جس جگہ پہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کا حجرہ، وہیں پہ اس کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری اہل بیت کے پاس ہوتی ہے، حضرت علی جس کی خود سے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں سارے معاملے کی. ایک طرف یہ چل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جو مدینہ کے انصار ہوتے ہیں وہ اپنا ہی ایک سیکرٹ میٹنگ بلاتے ہیں کہ اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور اب نیا لیڈر کا انتخاب ہونا ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انصار میں سے کوئی لیڈر ہو. تو ابو عبیدہ جو ہیں وہ ایک سیکرٹ میٹنگ کال کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ کی ڈیٹیلز لیک ہو جاتی ہیں اور مہاجرین تک بھی پہنچ جاتی ہیں. تو اس میٹنگ میں مہاجرین کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، جن میں ابو بکر بھی شامل ہوتے ہیں اور عمر بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. قصہ مختصر طے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مہاجرین پرانے کمپینینز ہیں، زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی نیا لیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے انصار کو ایگری کرنا پڑتا ہے اس پہ. اب ناموں کی باری آتی ہے، تو جو غالباً حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ عمر کا نام لیتے ہیں یا عثمان غنی کا نام لیتے ہیں، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے اس میں. اور اسی طرح سے ایک نام حضرت عمر کا آتا ہے اور ایک حضرت عثمان غنی کا آتا ہے. بہرحال جو ہے فائنلی اس کے اوپر پہلے ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوتی ہے وہاں پہ ابو عبیدہ کے ساتھ، لیکن ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر جو ہیں وہ ہمارے نئے خلیفہ ہوں گے. اور اس سارے پروسیس میں علی شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو وہ اس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں
اور وہ ان کے آخری رسومات کے لیے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سارے پروسیس میں شامل نہیں ہونا چاہتے اس وقت، کیونکہ وہ مارننگ اسے کہہ لیں کہ وہ ایک ماتم اور ایک وہ سوگ کے کیفیت میں ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ابھی سے ہی ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں۔ بہرحال اس کے بعد بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کی تدفین اہل بیت کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب بیعت کا معاملہ ہوتا ہے تو بیعت ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ، لیکن حضرت علی کو اس پہ کنسرن ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پہ بیعت نہیں کرتے۔ خیر اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ علی کو راضی کریں، تو حضرت ابوبکر حضرت عمر میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک تو دو چیزیں تھیں جو بڑی پرومیننٹ تھیں ان کے اندر، ان کی شخصیت میں، ایک تو وہ بڑے انصاف پسند تھے، اور دوسرا وہ بہت زیادہ نہ ڈر اور غصے والے تھے۔ خیر آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ، اور آپ تھوڑی سی وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ اچھی صورتحال نہیں ہوتی، لیکن ڈیٹیل اس کی شیئر کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال بیعت نہیں ہوتی، آپ بیعت نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد جب یہ خبر پھیلتی ہے عرب میں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہاں سے کچھ گروہ جو ہیں یا کچھ قبیلے جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ کوئی اسلام سے بھی خارج ہونے والی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ان ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے فائنلی حضرت علی بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسلام کی یونٹی کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تو آپ بھی بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر خیر ان سازشوں کو مل کے ناکام کیا جاتا ہے۔ اس دوران حضرت فاطمہ بھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد 2 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد تقریباً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اگلے جو خلیفہ ہیں وہ عمر ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حضرت علی جو ہے وہ خلافت سے محروم ہوتے ہیں، اور جو اہل بیت ہوتے ہیں جو ہاشمی خاندان سے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو خوش دلی سے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، حضرت علی بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں، کیونکہ پرانے خلیفہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوتی ہے اور انہوں نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی بیعت کر لیتے ہیں۔ اگین مقصد بڑا ہوتا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور یونٹی مسلمانوں کی آپس میں۔ خیر پھر سے بیعت ہو جاتی ہے، اور اس دفعہ تھوڑا سا چینج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ابوبکر صدیق کی جو بیوہ ہوتی ہیں حضرت اسماء، اس سے حضرت علی نکاح کر لیتے ہیں، اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں پرورش پاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی اپنی ایک بیٹی کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے نہ صرف تعلقات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی فیملی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فیملی کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، بلکہ آپ ان اے وے ڈپٹی کہہ لیں کہ جو خلیفہ ہوتے ہیں اس وقت جب حضرت عمر ایکسپیڈیشنز پہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ زیادہ کمانڈر تھے، اور کمانڈر بھی ایسے کہ جو فیلڈ میں رہتے تھے، لیڈ فرام فرنٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر کی یہ کوالٹی تھی، بہادر آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، آپ ہمیشہ لیڈ فرام فرنٹ کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے کافی اپنے جو اسلامک سرکل تھے ان میں عزت بھی کمائی تھی، اور آپ کا رعب دبدبہ بھی تھا دشمنوں کے اوپر کافی۔ تو آپ جب بھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جاتے تھے تو جو گورننس کے سارے معاملات ہوتے تھے وہ حضرت علی کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت عمر کا ایک اور واقعہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے کو غالباً شراب نوشی کے الزام میں وہ ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہے، تو آپ حکم دیتے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور جب وہ لیشز ان کو مارے جا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ان کا افسوس کرنے کے لیے بھی نہ آئے، کیونکہ سخت گیر ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں اور انصاف پسند بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کوالٹی
پورے عرب میں مشہور ہوتی ہے۔ خیر حضرت عمر کے دور میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ عمر لا آج بھی بہت سارے یورپی ممالک میں بھی جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے کچھ وظیفے بھی لگتے ہیں ان کے دور میں، وہ پینشن کا نظام بھی جو ہے وہ ہوتا ہے رائج انہی کے دور میں۔ اور جو بتانا بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ ان کے دور خلافت میں۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا رشتہ داریوں کا کہ ان کی آگے چل کے اور بھی رشتہ داریاں تھیں، وہ میں نے ابھی آپ سے بتا دی۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو ویڈو ہوتی ہیں حضرت اسماء، ان سے حضرت علی کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر کے بعد، اور حضرت علی کی جو بیٹی ہوتی ہے کلثوم، ان کا وہ نکاح میں دے دیتے ہیں حضرت عمر کے۔ تو اس طرح سے آپ حضرت عمر کے سسر بھی بن جاتے ہیں رشتے میں۔ تو یہ تھے فیکٹس۔ خیر کچھ عرصے بعد ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں حضرت عمر بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہی ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک کرسچن جو ہے وہ خنجر سے وار کرتا ہے، 6 کے ساتھ وار کرتا ہے، جس سے آپ شدید زخمی ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے بھی ایک طریقہ کار طے کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ کون ہوگا۔ اس میں آپ 6 نام دیتے ہیں، جس میں حضرت علی کا نام بھی ہوتا ہے، عثمان غنی کا نام بھی ہوتا ہے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام بھی ہوتا ہے، اور 2 کوئی نام اور بھی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر، جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے 3 دن کے اندر آپ نے نئے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے، اور تب تک اس کمرے سے نہیں نکلنا جب تک آپ انتخاب نہ کر لیں۔ خیر جو انتخاب ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہوتا ہے۔ آپ 70 سال آپ کی عمر ہوتی ہے جب آپ کو خلافت ملتی ہے، اور آپ تیسرے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ عثمان غنی کے دور خلافت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آنے والے ویڈیو میں دوں گا۔ اب تک یہی، اور بتانا ایک پازیٹیو میسیج دینا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ان رشتہ داریوں کا جو میں نے ذکر کیا تھا جو خلفاء راشدین کی آپس میں تھیں، حضرت علی کی اسپیسیفکلی حضرت عمر کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے خاندان کے ساتھ جو بعد میں ڈیولپ ہوئیں، وہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے ڈفرینسز کو سائیڈ پہ رکھ کے اہل بیت میں سے حضرت علی نے کس طرح سے سب کو جوڑا دوبارہ سے، تاکہ اسلام جو ہے مضبوط قلعہ بنے اور سربلندی کی طرف جائے، اور باقیوں نے بھی خوش دلی سے ان سارے رشتوں کو نبھایا۔ تو یہ میسیج تھا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔